صلاح الدین کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا، کشا کشاں چلتا تھا۔ بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا، بڑے لوگوں کا، پیسے والوں کا خاندان تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ وہ نکلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا۔ اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی، بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے، لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے۔ بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں۔ اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے، صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے۔ یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے، یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا۔ مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین، کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے، میں خرید لوں؟ کہا لے لو۔ کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا، اور وہی ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے، اور اس کے بعد نکلے۔ کتنی جنگیں ہوئی، کتنے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر، کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا، تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر تھا۔ عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے، تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی، اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی، اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000۔ سب کو جمع کیا میدان میں، پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئی نے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی۔ اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہی، تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا، 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا، الگ الگ طریقے سے، اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا، سب شکست کھا کر کے چل پڑے۔ عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، اور اللہ تعالیٰ نے
فتح یابی عطا فرمائی۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے، اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے۔ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور وہ ملک ناروے جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں، ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا۔ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا